پچھلے دنوں کورونا کی وبا پھیلی تھی۔ تو کورونا کی وبا جو پھیلی اس میں ہمیں کافی سبق حاصل کرنے کا موقع ملا تھا جو ہم نے اگنور کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طاقت کی جھلکیاں دکھائیں کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں، میری قدرت کے جلوے دیکھو۔ یہ کرونا وائرس کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اپنی طاقت کے جلوے دکھائے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، وہ قادر مطلق غفور الرحیم بھی ہے تو قادر مطلق بھی ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ کرونا وائرس کی شکل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کرونا وبا سے پہلے جو بندے اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کی حدوں کو پار کر چکے تھے، ان کو بھی کرونا کے ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کے فیصلے پر یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ سچا دین اسلام ہے۔ جو عورتیں نقاب نہیں پہنتی تھی بلکہ سڑک پہ نکل کے یہ نعرے لگاتی تھی ہمارا جسم ہماری مرضی۔ ارے بے وقوفو، تمہارا جسم تمہاری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی بے وقوفو، تمہارا جسم تمہاری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ تو یہ جسم تمہارا ہے، یہ تو رب کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ جسم اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں عطا کیا۔ اگر رب تمہاری آنکھیں چھین لے تو کیا بس ہے تمہارا؟ اس پہ ہماری مرضی نہیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے یہ ہمیں جسم عطا کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سونی صورت میں بنایا ہے۔ تو بہرحال دوستو، جو عورتیں یہ نعرے لگاتی پھرتی تھی اور مختلف پبلک پلیسز پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سرعام گھوما جا رہا ہے، مختلف پارکس میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے تھے کہ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ کوئی حیا ہے نہ کوئی شرم ہے۔ فحاشی و عرانی کے بازار سرگرم تھے، لیکن کرونا وائرس آیا تو ایک جھٹکے میں یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور پھر ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ چاہیے تو یہ تھا ہم یہ کردار ادا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کو منوانے کا ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم غیر مسلموں کو بتاتے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کتنی عظیم اور کتنی بلند و بالا طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ ہم نے یہ تو درس دیا لوگوں کو کہ بھائی ہاتھ صابن سے دھونے ہیں، بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے، صفائی رکھنی ہے، پاکیزہ ماحول رکھنا ہے، ستھرا ماحول بنا کے رکھنا ہے۔ بھائی اسلام تو پہلے ہی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام تو پہلے ہی پاک رہنے کا ہمیں درس دے رہا ہے، تو ہمارے پاس یہ موقع تھا غیر مسلموں کو بتاتے کہ دیکھو بھائی ہمارے رب کی طاقت
کتنی بلند و بالا ہے، ہم نے یہ کردار ادا کرنے کی بجائے اس کے برعکس چل نکلے کہ سب سے پہلے جی مساجد کو تالے لگائیں جائیں، مساجد میں سے مصلے اٹھا دیے جائیں، مساجد میں 2 بندے اکٹھے ہو کے نماز نہ پڑھیں، درمیان میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، ٹوٹیوں پہ وضو کرنے کی اجازت نہیں، گھر سے وضو کر کے آنا۔ اور یہ نعرے عام ہوئے، سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ ارے بھائی، تم اللہ رب العالمین کی آزمائش سے لڑو گے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش تھی۔ کون ہے جو رب کائنات کی آزمائش سے لڑ سکے؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش کا مقابلہ کر سکے؟ بھائی، بجائے اس کے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، اس نعرے کی بجائے کاش ہم نے یہ نعرے لگائے ہوتے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ اس رب سے ڈرنا ہے جس رب نے یہ کرونا نازل فرمایا ہے، آزمائش کی صورت میں، امتحان کی صورت میں۔ یہ درس دینا چاہیے تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو مساجد کو آباد کرو، بے آباد ہو چکی ہیں۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے رب کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین متین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان علی شان کی پاسداری کرو، تو اس کی بجائے ہم اس کے برعکس نکل پڑے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔